ہو گئے تو حضرت مغیرہ نے پانی ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومسح علی الخفین، اور آپ نے موضوع پر مسح فرمایا۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري أن أباه أخبره إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وأبان وعن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسح فرما رہے تھے اپنے عمامے پر اور اپنے موضوع پر۔ تابعہ معمر عن یحیی عن ابی سلمہ عن عمرو وسلم یفعل، موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا اور عمامے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمامے پر مسح نہیں فرماتے یا عمامہ نہیں تھا، نہ عمامے پر مسح کرنے سے سر کے مسح کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پگڑی کو پیچھے کر کے یہ مسح کیا سر کے اگلے حصے پر، جس کو راوی نے مسح ناسیہ کے نام سے تعبیر کیا کہ پیشانی پر، یعنی اس حصے پر جو پیشانی سے متصل ہے وہاں آپ نے مسح فرمایا۔ اب مسح سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح آپ نے پگڑی کو درست فرمایا۔ یہ جو پگڑی کو یوں درست فرمایا ہے، راوی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر بھی مسح فرمایا ہے۔ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم. موضوع میں پیر داخل کرنے اس حال میں کہ دونوں پاؤں صاف ہیں، موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھو وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھو لیا، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر سر کا مسح کر لیا، پھر پاؤں دھو لیے، اس کے بعد موزہ پہن لیا۔ یہ موزہ طہارت کاملہ پر پہنا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے جب وضو کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے دونوں پاؤں دھو لیے تو پاک ہو گئے نا، اب موزے پہن لیے۔ اب موزے پہننے کے بعد ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، چہرہ دھو لیا، یعنی وضو کے یہ کام بعد میں کی ترتیب بدل گئی۔ تو اب اس طریقے سے جو موزہ پہنا ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی موضوع پر مسح، یعنی مکمل وضو کر کے موزہ پہنا ہو تب بھی، اور وضو کی نیت سے پیر دھو کر پہلے موزہ پہن لیا ہو اور پھر وضو کو مکمل کیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر جب حدث پیش آئے گی اب تو وہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، جب وضو کرا رہے تھے نا مسح ہو گیا، اب میں نے ہاتھ بڑھایا کہ موزہ نکال دوں حضور کا تاکہ حضور پاؤں دھو لیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ آپ کا موزہ نکال دوں تو آپ نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو انہیں، فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے پیر اس میں داخل کیے تھے اس حال میں کہ پیر پاک تھے، فمسح علیہما، اور پھر آپ نے اس پر مسح فرمایا۔ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأ. وبه گوشت کھانے سے وضو نہیں ہوتا، گوشت عموماً پکا کر کے کھایا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اس عنوان سے آیا ہے
کہ ماں مست النار کے کھانے سے وضو ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ ضروری تھا، بعد میں پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے یہ چیز منسوخ ہو گئی تھی. اب یہ مسئلہ اجماعی ہے صحابہ کے زمانے کی سے کہ ماں مست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کرے، ستو کھا کر وضو نہ کرے. اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ گوشت کھایا فلم یتوضؤ، اور پھر وضو نہیں کیا. تو گوشت کھا لیا، ستو کھا لیا، یعنی کھانے اور پینے کی چیزیں جمیع معمولات اور جمیع مشروبات ناقض وضو. جو چیزیں حلال ہیں ان کو آپ پئیں، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنی چیزیں حلال ہیں ان کو آپ کھائیں، اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کھانا اور پینا ناقض وضو نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. پیغمبر علیہ السلام نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثي عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا. پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے چھری رکھ دی اور نماز پڑھا دی اور وضو نہیں فرمایا، یعنی گوشت کھانے سے وضو نہیں. دیکھو چاقو سے کاٹ کر کھانے کی چیزوں کو کھانا تکلف پر بناوٹ پر ہی ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن بڑی چیز ہے، بہت بڑا پیس ہے، کوئی اور مجبوری ہے تو چاقو سے کاٹ سکتے ہیں. مثلا بریڈ پر آپ کو مکھن لگانا ہے، اب ظاہر بات ہے ہاتھ سے لگائیں گے تو بھی صحیح نہیں لگے گا، اس کو یوں لگائیں گے بریڈ اس پہ تو بھی مکھن خراب ہو جائے گا. چاقو سے مکھن کاٹ کے یا چمچے سے کاٹ کے اس کو لگا دکھا سکتے ہیں. یعنی معمولات کے لیے کھاتے وقت دسترخوان میں جو چیز کھانے کے لیے رکھی ہے، بعض لوگ تکلفاً اس کو کاٹ کے چاقو سے کھاتے ہیں، ہاتھ میں لگاتے ہیں. یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ہاتھ سے اٹھا کر کے کھاؤ، یہ پسندیدہ عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گوشت کھاتے تھے تو ہاتھ میں لے کر کے کھاتے تھے. لیکن بہت بڑے بڑے ٹکڑے ہوں، ہاتھ سے توڑنے میں دشواری ہو تو اتنا موٹا ٹکڑا آپ کیسے لگائیں گے منہ سے؟ اس موقع پر اس کی گنجائش ہے کہ چھری سے کاٹ کے چھوٹے پیس کر کے کھا سکتے ہیں. چلیے باب من مضمض من السویق ولم يتوضأ. ستو کھا کر کلی کرنا اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھا لیا، کھانے کے فوراً بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھانے کے بعد بہت دیر تک ان کا ذائقہ، ان کی چکناہٹ منہ میں باقی رہتی ہے. اب اگر ایسی چیزوں کو کھا کر فوراً نماز پڑھنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کلی کر لو تاکہ منہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے اور پھر نماز شروع کرو. یعنی بغیر کلی کے بھی پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کلی کریں. لیکن ایسی چیز کھائی ہے کہ جس کی تصومت یا اثر اور ذائقہ منہ میں نہیں ہے، یا تھا لیکن اس کو کھائے ہوئی اتنی دیر ہو گئی کہ اب وہ تصومت ختم ہو گئی، ذائقہ ختم ہو گیا، ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصبهاء وهي
الصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى مغربه فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضأ. سوید بن نعمان فرماتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقع پر نکلے، یہاں تک کہ جب صحابہ کے مقام پر پہنچے اور یہ مقام خیبر کے بالکل پاس ہے تو آپ نے وہاں عصر کی نماز ادا فرمائی. ثم دعا بالازواج، پھر آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو طلب کیا تو نہیں لایا گیا مگر ستو، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، ستو کا صرف. آپ نے حکم دیا اس کو تیار کرنے کا، حکم دیا تو اس کو پانی میں ڈال دیا گیا. آپ نے اس ستو کو کھا لیا اور ہم نے کھا لیا. پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کلی فرمائی، کلی فرمائی، کلی کی. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی ولم یتوضا، اور وضو کا اعادہ نہیں کیا. وبه قال حدثنا أسبغ قال ابن وهب قال أخبرني عمرو وعن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كفة ثم صلى. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بعد شانے کا گوشت تناول کیا اور پھر نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يمزمز من اللبن. وبه قال پی کر کلی کرنا. دیکھو دودھ پی لیا اور فوراً آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کلی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ دودھ کا ذائقہ اور چکناہٹ بہت دیر تک منہ میں محسوس نہیں. یوں ہی آپ نماز پڑھیں گے تو ذہن اس ذائقے کی طرف متوجہ ہوگا، خشوع اور خضوع کامل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کلی کر لینی چاہیے. بغیر کلی کے بھی نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کر لینا بہتر ہے، سنت ہے. دودھ پیے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اب وہ لعاب دہن کی گردش کی وجہ سے ذائقہ اور چکناہٹ ختم ہو چکی ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب کلی کرنے کی ضرورت ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليثي عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر آپ نے کلی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا ان لہو دسمن، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. تابعہ یونس و صالح بن کیسان عن الزہری، اس روایت میں یونس اور صالح بن کیسان نے زہری کے حوالے سے عقیل کی متابعت کی ہے. یعنی زہری کے 3 شاگرد ہیں، ایک عقیل ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اور ایک یونس ہیں اور ایک صالح بن کیسان. تو زہری سے اس روایت کو جس طرح اور جن الفاظ سے عقیل بیان کرتے ہیں انہی الفاظ سے اور اسی انداز پر یونس بھی نقل کرتے ہیں اور صالح بن کیسان بھی نقل فرماتے ہیں. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. سونے سے وضو کرنے کا بیان اور ان لوگوں کا مسلک جو ایک جھونکے سے یا 2 جھونکے سے یا ایک جھٹکے سے وضو ضروری نہیں سمجھتے. لیکن نیند بذات خود ناقض وضو نہیں، بلکہ جو نیند غفلت پیدا کرنے والی ہو، مفاصل کو ڈھیلا کرنے والی ہو، وہ نیند ناقض وضو ہے. آدمی چت لیٹ جاتا ہے، مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں،
کروٹ لے کر کے لیٹ گیا مفاصل بھی ہو گئے. آدمی کسی چیز کا سہارا لگا کر لیٹ گیا تو مفاصل بھی کیا ہے. لیکن آدمی نماز پڑھ رہا ہے سجدے کی حالت میں نیند آ گئی. دیکھو سجدے کے سلسلے میں عورت اور مرد کا حکم علیحدہ. عورت اگر سجدے میں سو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مرد سجدے کے اندر سو گیا تو اس کا وضو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد سجدہ کرتا ہے تو سرین اٹھا کر کرتا ہے، اس کے گھٹنوں پر دانوں پر زور رہتا ہے. لہذا اس زور اور دباؤ کی وجہ سے اس کی نیند میں گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی. وہ گہری نیند نہیں سو سکتا، ہلکی نیند ہے. اور ہلکی نیند کے اندر جو ہے مفاصل ڈھیلے نہیں پڑتے. عورت جو سجدہ کرتی ہے وہ سرین زمین سے ملا کر کرتی ہے. رانوں پر اس کی سرین لکھی رہتی ہے، رانیں زمین پر لکھی رہتی ہے. تو اس کو اپنی سرین اوپر نہ کرنے کی وجہ سے کوئی ٹانگوں پہ زور وور نہیں ہے، اس لیے اس کی وہ نیند غفلت کی نیند ہے. لہٰذا اس کی تو ٹوٹ جائے گی وضو، مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا. رکوع ہے، رکوع مرد اور عورت دونوں کا یکساں ہے. بحالت رکوع اگر کوئی سو گیا تھوڑی بہت دیر کے لیے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں رکوع میں کھڑا تھا جھکا ہوا، نیند آئی، رکوع اس کا جھکا تو برقرار رہا تو وضو نہیں ٹوٹا. رکوع میں گیا، نیند آ گئی، لڑک گیا تو نیند گہری ہوگی ورنہ لڑکتا نہیں. لہٰذا اب حالت قیام کے اندر ہے، اس میں بھی اگر نیند آ جاوے ہلکی وضو، اس لیے کہ اس وقت جو سو رہا ہے تو وہ نیند گہری ہو ہی نہیں سکتی. گہری ہوگی تو گر پڑے گا. چنانچہ اگر نماز کی نیت باندھنے کے بعد نیند آ گئی اور گر پڑا تو اب وضو. تو جو نیند غفلت پیدا کر دے، مفاصل اور جوڑوں کو ڈھیلا کر دے، اس ہیئت پر سو جانا یہ ناقض غسل. اور ایسی ہیئت پر سو جانا کہ جس میں غفلت پیدا نہیں ہوتی ہے، جوڑ اور مفاصل کے اندر استرخاء اور ڈھیلا پن نہیں آتا ہے، ان ہیئتوں پر سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک تو ہوتی ہے نیند اور ایک ہوتا ہے نیند کا پیش خیمہ، جسے ہمارے یہاں اونگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اونگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جھونکا اور ایک جھٹکا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی یہ جھونکا ہے، یہ جھٹکا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جھونکا لگا اور جھٹکا لگا اس سے بھی وضو نہیں. لیکن جھٹکا اگر تکڑا ہو گیا، جھٹکا لگا اور یہ مقعد جو ہے وہ زمین سے ہٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت طاری ہو گئی، مفاصل کے استرخاء کا گمان پیدا ہو گیا، تو اب اس کا وضو. سمجھ گئے نہیں؟ اور ایک جھونکے سے اور دو جھونکے سے یا جھٹکے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے نماز کی حالت میں تو لیٹ جائے. لیکن لیٹے گا کب؟ جہاں اونگا ہے وہی لیٹتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز آپ نے شروع کر رکھی ہے جلدی سے اس کو پوری کرو اور پھر سو جاؤ. تو پوری کر کے سوئے گا، بیچ میں نماز توڑنا جائز نہیں، پوری کرے گا. اب دیکھیں نیند کے جھونکے آ رہے ہیں لیکن نماز اسے اب بھی پوری کرنی ہے، نماز اسے اب بھی پوری کرنی ہے. تو اگر نیند کے اس ہلکے جھونکے کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تو اسے یہ کہا جاتا کہ نماز دیکھیں قطع کرو اور جا کے سو جاؤ.
تو نماز قطع کرنے کو نہیں کہا، نماز پوری کرو اور سو جاؤ۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اونگ اور نعاس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ استدلال میں بس اس کو لیٹ جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ اس سے دور ہو جائے، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھے اونگ کی حالت میں تو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہے اور اپنے لیے بد دعا کر بیٹھے، اس میں پتہ نہیں چل رہا کیا کہنا کیا نہیں کہنا۔ وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلم ينم حتى يعلم۔ کسی شخص کو نیند اور اونگ آنے لگے نماز کی حالت میں تو سو جانا چاہیے یہاں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی نماز ایسی بیداری ہو کہ سمجھ سکو کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا مجھے پڑھنا چاہیے۔ باب الوضوء من غیر حدث، بغیر حدث کے وضو کا بیان، یعنی وضو پر وضو کرنے کا بیان۔ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب وضو ہے اور پھر وضو کرے تو بے ضرورت ہے، اور بے ضرورت کوئی کام کرنا یہ اسراف ہے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے واسطے یہ بات ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ اسراف نہیں ہے، اس لیے کہ اسراف کہتے ہیں بے ضرورت کسی کام کو کرنے کو، بے فائدہ کسی کام کے کرنے کو۔ جو آدمی وضو پر وضو کرتا ہے اس وضو پر وضو کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، تو بے ضرورت کہاں رہا؟ ثواب کمانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے نا، تو اب یہ بے ضرورت تھوڑی رہا، با ضرورت ہے، لہذا یہ اسراف نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو وضو پر وضو۔ اب وضو پر وضو اگر اسراف میں شامل ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام ایسا نہ کرتے، لہذا وضو ہے پھر بھی نماز کا وقت آ گیا تو دوبارہ وضو کر لو اور زیادہ ثواب ملے گا، گناہ کریں گے، صاف ہوں گے، یہ اسراف میں داخل نہیں۔ وضو پر وضو کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حينئذ وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمر بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث۔ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت نیا وضو فرماتے ہیں۔ جب حضرت انس نے حضور کا یہ معمول بیان کیا تو حضرت انس کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ معمول کیسے رہا، لیکن تمہارا یعنی عام صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ بھائی ہم تو ایک مرتبہ وضو کر لیتے تھے اور جب تک ٹوٹتا نہیں تھا تو دوسرا وضو عموماً نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ قلت کا پانی کی قلت کا علاقہ ہے، اتنا پانی ہر شخص کو وہاں دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کیسے کرتے ہو، یعنی حضور تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہو، تم بھی ہر نماز کو نیا وضو کرتے ہو؟ اعلیٰ تو انہوں نے فرمایا یجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، بھائی ہمارا وضو تو اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک حدث لاحق نہ ہو جائے۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسبيق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمزمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ۔ دیکھو یہ روایت ابھی آپ نے اسی صفحے کے اوپر پڑھی ہے
چند روایتوں سے پہلے نا، روایت وہی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، بس اس روایت کو امام بخاری جو لائے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے، اسے سمجھو۔ یہ جو اوپر کی روایت کے اندر یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت نیا وضو فرماتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا آپ پر یہ چیز فرض تھی یا آپ استحباباً ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات فرض نہیں تھی، یہ بات آپ استحباباً فرماتے ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایسا فرض ہوتا تو ہر موقع پر آپ یہ عمل کرتے، لیکن خیبر کے اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے باوضو ہیں، اور آپ نے جو ہے ناشتہ واشتہ کیا اور اس کے بعد نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو یعنی قرآن وضو سے ہی آپ نے نماز پڑھی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک ہی وضو سے آپ نے 5 نمازیں پڑھی۔ تو یہ روایت لا کر کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول اور تعامل کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا آپ پر فرض تھا، بلکہ استحباباً ایسا کرتے تھے، اور فرض نہیں تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ وضو نیا نہیں فرماتے تھے، قرآن وضو سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ باب من الكبائر الا يستتر من بوله وبه قال بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان پیشاب سے پرہیز نہ کرے، پیشاب سے نہ بچے، یعنی پیشاب کی چھینٹیں آ رہی تو بس آ رہی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو اس کا پورا اہتمام کرو کہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے بدن پر نہیں آنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینے یا مکے کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس، یعنی راوی کو یہ شک ہے کہ جو واقعہ آگے آ رہا ہے یہ مکے کا واقعہ ہے یا مدینے کا واقعہ ہے، اس لیے پر مدینہ اور مکہ، لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ یہ مدینے کا نہیں بلکہ مکے کا نہیں بلکہ مدینے کا واقعہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں باغ کا تذکرہ ہے، اور باغات مدینے میں تھے، مکے میں باغات کہیں سے آج بھی نہیں، تو باغ کے اندر پیش آیا ہے اور باغات مدینے کے اندر ہے، مکے کے اندر نہیں ہے، لہذا صحیح بات نہیں ہے کہ یہ واقعہ مکے کا نہیں بلکہ مدینہ منورہ کا ہے۔ باغ کے پاس سے گزرے، یعنی کسی نے اپنے باغ ہی میں قبریں بنا رکھی ہوں گی، عام طور سے تو قبرستان کے طور پر جو جگہ مخصوص وقت ہوتی ہے اسی میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا ہے جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں وہ کبھی کبھی اپنے کھیت اور باغ ہی میں اپنے لوگوں کو دفنا دیتے ہیں، تو ایسے یہاں بھی ان 2 آدمیوں کی قبر ان کے باغ میں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ دیکھو بھئی ان 2 قبروں کے اندر جو دونوں مردے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے تو جو کام یہ کرتے تھے یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ آگے کاموں کی تفصیل ہے کہ ان میں سے ایک تو پیشاب میں بے احتیاطی کرتا تھا،
پیشاب سے صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلخوری کے اندر مبتلا تھا، اس کی بات وہاں پہنچا دی، اس کی بات وہاں پہنچا دی، تاکہ جھگڑے اور فساد ہو۔ تو یہ دونوں باتیں گناہ کبیرہ ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں گناہ کبیرہ ہیں تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کہ ان کو کسی کبیرہ کے سلسلے میں کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا۔ بظاہر ٹکراؤ ہو رہا نا بات میں، ایک طرف تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کبیرہ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی بڑی وجہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے وما یعذبان فی کبیر فی اعتقادہما، یعنی لفظ الامر کے اعتبار سے تو یہ دونوں عمل گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ دونوں جو اس گناہ کے اندر مبتلا تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ معمولی چیزیں، یعنی یہ ان کو کبیرہ نہیں سمجھتے تھے، کبیرہ ہیں لیکن یہ دونوں اس کو کبیرہ، تو وما یعذبان فی کبیر فی اعتقادہما، کہ یہ دونوں عمل فی نفسی تو کبیرہ ہیں لیکن ان کے اعتقاد میں کبیرہ، یہ دونوں ان کے کبیرہ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ جواب، دوسری تعویل اور جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کبیرہ ہونے کی جو نفی کی گئی ہے وہ ان عمل کے اوصاف کے اعتبار سے نفی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے ترک کے اعتبار سے کبیرہ ہونے کی نفی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دل نہیں مانتا، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن بعض بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے میں ایسی کوئی مشقت نہیں، آدمی چھوڑنا چاہے تو یہ چھوڑ دے۔ تو وما یعذبان فی کبار، یہ دونوں چیزیں کبیرہ نہیں تھی، بڑی نہیں تھی، اے ترکہما لیس بشاق علیہما، ان دونوں کو چھوڑنا ان کے لیے مشقت کا باعث، چاہے تو آرام سے کام کر سکتے تھے، اکثر لوگ اس سے بچتے ہیں۔ تو کبیرہ ہونے کی نفی کس اعتبار سے ہے؟ مشقت فی الترک کے اعتبار سے، کہ ان کاموں کو ترک کرنے کے اندر کسی بڑی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، فی نفسی گناہ کبیرہ ہے۔ یا پھر کبیرہ ہونے کی نفی ان کے اعتقاد کے اعتبار سے، جیسے پہلے بتایا گیا کہ کبیرہ ہے لیکن یہ دونوں اس کو کبیرہ نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے فرمایا ثم قال بلا، ہاں، اب ہاں جو آتا ہے یہ بلا، یہ سابق کی نفی کے لیے آتا ہے۔ بلا سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے بلا اس کی نفی کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا، یعنی اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی جب یہ کبیرہ نہیں ہے، بڑے برے کام نہیں ہے، تو پھر عذاب کیوں ہو رہا؟ تو فرمایا ہاں، نفس الامر کے اعتبار سے بڑے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، پیشاب سے نہ بچنا ہو چکل پڑے گا۔ ہاں، ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا ان میں سے چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی منگائی، فکسرہا، اور اس کو بیچ میں سے دو چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ فوضع علی کل قبر منہما قطرہ، اور دونوں قبروں میں سے ہر ایک پر ایک ٹکڑا رکھ دیا، ایک شام رکھ دی۔ تو آپ سے پوچھا گیا لما فعلت ھذا، حضرت یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، کس قبر پہ رکھا ہے، کس قبر پہ رکھا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی۔ سمجھ شریف بات آ گئی؟ جو ہمارے یہاں بدعتیوں کا ٹولہ ہے، ان کے یہاں قبروں پر پھول چڑھانے کا رواج ہے۔ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو پہلے،
ایک ہے پھول ڈالنا اور ایک ہے پھول چڑھانا۔ پھول ڈالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھول چڑھانے کے اندر حرج ہے، اس لیے کہ پھولوں کو ڈالنا یہ عبادت نہیں اور پھولوں کو چڑھانا یہ مشرکین کے یہاں عبادت کے درجے کی چیز ہے۔ جی اب آپ کہیں کہ صاحب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پھول چڑھا رہا کہ ڈالنا ہے؟ اس کا بھی تھرمامیٹر ہے۔ اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ جب کسی کو قبر پر پھول لے جاتے ہوئے دیکھو نا، کیوں لے جا رہا کہ صاحب یہ پھول وہاں پر کیا کریں گے، تسبیح پڑھیں گے تو بھائی وہاں پر جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، تو آپ اس کو اتنا سارا ہرے پتوں کا گڈھا دیں، یہ 5-7 پھول کی پتیاں تو مجھے یہ لے جا کے ڈال دیں گے۔ اب اگر وہ لے لے، ٹھیک ہے، ان سے بھی تسبیح ہونی ہے، ان سے بھی تسبیح ہونی ہے، اور یہ زیادہ ہے، گٹھلی بھرے ہوئے ہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ پھول تمہیں دے دے اور وہ گٹھلی پتوں کی لے کر کے چلا جاوے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پھول ڈالنے جا رہا چڑھانے، اور اگر وہ اس پر ناک منہ بنا لے، اس کا مطلب یہ ڈالنے نہیں جا رہا بلکہ چڑھانے جا رہا ہے۔ تو پھول چڑھانا یہ عبادت کے درجے کی چیز ہے، اور غیر اللہ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو عبادت کے زمرے میں آتا ہو وہ شرک ہے، لہذا پھول چڑھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان حضرات نے اسی روایت کو لے کر جو ہے اپنی بات بنانے کی زبردستی کوشش کی ہے۔ دیکھو صاحب، پیغمبر علیہ السلام نے وہ کھجور کی ٹہنیاں ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی؟ اور وجہ اس کی کیا تھی کہ وہ تسبیح پڑھتی ہیں، تو پھول بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے ہم جو لے جا کر کے پھول ڈالتے ہیں۔ جب پتی ڈالی جا سکتی ہیں تو پھول بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری روایتوں کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ پتے یا پھول ڈالنا بذات خود تخفیف عذاب کا ذریعہ نہیں، بلکہ تخفیف عذاب کا ذریعہ ہے حضور کی سفارش۔ ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی سفارش کی بنیاد پر یہ امید ہے کہ ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک عذاب ہلکا کر دیا جائے گا یا موقوف کر دیا جائے گا۔ تو حضور کی سفارش کی وجہ سے ہوگی تخفیف عذاب، خالی ٹہنی سے نہیں۔ ٹہنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی سفارش ہے ان دو لوگوں کے حق میں۔ تو اصل کیا ہے تخفیف کا باعث؟ سبب تخفیف اصل پیغمبر علیہ السلام کی سفارش ہے۔ اب تم قبروں پر ڈالنے کے لیے پھول تو بازار سے خرید کر کے لے آؤ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سفارش کہاں سے خرید کے لاؤ؟ ٹہنی کا ڈالا جانا اور حضور کی سفارش، یہ دو سبب ہیں، ان دونوں کے نتیجے میں تخفیف عذاب ہے۔ ایک سبب تو تمہیں مل گیا بجائے ٹہنی کے، چلو تم پھول لے کر کے آ گئے، لیکن حضور کی سفارش کہاں سے لاؤ؟ سمجھ ماری بات۔ پھر انتہائی بے عقلی کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ان لوگوں کی قبر پر جن کو عذاب ہو رہا تھا، اور یہ لوگ جو پھول چڑھاتے ہیں کہاں؟ شرابیوں کی قبر پہ، جواریوں کی قبر پہ، زانیوں کی قبر پہ نہیں، اولیاء اللہ کی قبروں پہ۔ تو حضور نے ٹہنی رکھی تھی عذاب کی وجہ سے کہ وہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو اب تم بزرگوں کی قبروں پر پھول ڈالنے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کو اور بزرگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کتنی بڑی زیادتی، ظلم اور جہالت ہے۔ آیا لہذا قبروں پر پھول چڑھانے کی بات کسی زاویے سے بھی اس روایت کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ چادر جھاڑو چادر کا بھی یہی حکم ہے،
جھاڑو بھی چڑھاتے ہیں. جو بھی چڑھتا ہے، چڑھنے والی ہر چیز کیا ہے؟ حرام. اس کی کیا تعویل کرتے ہیں سر؟ جی جو چادر چڑھاتے ہیں اس کی دلیل کہاں سے مطلب دیتے ہیں؟ اب یہ دلیل تو ان کی ذمہ داری ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، ہمارا تو یہ عمل ہے نہیں. بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اپنی زندگی میں بھی قابل عظمت تھے، اب بھی قابل عظمت ہیں. تو ہم ان کی عظمت کو اظہار کرنے کے لیے چادر چڑھاتے ہیں. حدیث سے جیسے اس میں تو ٹوٹی پھوٹی انہوں نے دلیل بنا لی. کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی ایک عقلی دلیل ہے کہ بھی عظمت یہ بزرگوں کا اعزاز و اکرام. لیکن عظمت اور اعزاز و اکرام کے لیے بھی وہی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش ہے. قبروں پر چادریں چڑھانا یہ اسراف ہے، اور اسراف جو ہے باعث تقرب نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی کا اعزاز و اکرام ہو سکتا ہے. جو شیطانی عمل ہو وہ اعزاز و اکرام کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. انسان کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے. کسی کا اس میں کوئی اختلاف، بالغ آدمی کا پیشاب، انسانوں کا پیشاب ناپاک ہے، سب اس پر متفق ہیں، کسی کا اختلاف. لیکن انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں، بالخصوص وہ جانور جو معقول اللحم ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو حلال ہے، ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ ایک مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے بڑی لمبی بحث اس میں. اور اینا اور بکر کے قبیلے کے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جب مدینے کی فضا ان کو راس نہیں آئی تو آپ نے ان کو جنگل بھیج دیا تھا، اور ان سے کہا کہ جاؤ بھائی اونٹوں کا دودھ بھی استعمال کرنا اور پیشاب بھی استعمال کرنا. وہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا. اصل میں اس تو آگے آئے گا. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آدمی کا پیشاب تو ناپاک ہے، لیکن معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے. اور دلیل اسی جگہ سے لاتے ہیں چھانٹ کر کے کہ انسان جلدی سے عام آدمی کا ذہن میں پہنچے. کہتے ہیں دیکھو اوپر والی جو حدیث ہے نا، ابھی جو پڑھی آپ بالکل پیشانی والی آیت دیکھو، وَلَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. ہاں ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. تو بَوْلِهِ ضمیر لا کر تخصیص کی ہے نا. اگر ہر پیشاب ناپاک ہوتا اور قابل اجتناب ہوتا تو کیا کہتے؟ لا یستتر من البول. لیکن حضور نے وہ ضمیر لا کر تخصیص کر دی، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. یعنی اس کا پیشاب ناپاک ہے، اس کے علاوہ دوسرا پیشاب ناپاک نہیں. یہ ان کا استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. سمجھے؟ پیشاب کو دھونے کا بیان، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا یوں ارشاد فرمایا لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ولم یذکر سوا بول الناس، یوں نہیں فرمایا کہ انسانوں کے پیشاب کے علاوہ کسی اور پیشاب سے نہیں بچتا تھا. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. جی الحمدللہ. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. پیغمبر علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے جاتے تو میں آپ کی خدمت میں پانی لاتا اور آپ اس پانی سے دھو لیا. باب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى. باب ہے پچھلے باب ہی کا تتمہ ہے، اس لیے کوئی عنوان اس کا نہیں لگایا گیا.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. لوگوں کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعرابی کو پیشاب سے نہ روکنا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. پورا قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی دیہات سے آیا, آپ کی مجلس مسجد میں لگی ہوئی تھی, مجلس میں شریک ہوا تو پہلا شگوفہ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو کہا اللہم ارحم محمد اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا, اللہ میاں بس ایک تو مجھ پہ رحم کر دے اور ایک آپ پر رحم کر دے اور کسی کو نہیں کرنا. یہ جو پیسے ہیں اتفاق بس مجھے دے دے کسی اور کو, اللہ کے خزانے کو بھی اپنی جیب کی طرح سمجھ رہا کہ چند پیسے جیب میں اگر سب کو بانٹیں گے تو کم آئیں گے, اس لیے بس مجھے دے دو اسے دے دو. اللہ کا خزانہ میری اور آپ کی جیب تھوڑی ہو تو ختم ہی نہیں ہوتا. اللہم ارحمنی و محمدا, بس اللہ مجھ پہ رحم کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دے. ولا ترحم معنا احدا, اور اس رحمت میں کسی اور کو ہمارے ساتھ شریک مت بنانا ورنہ حصے بکرے ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا, تم نے بڑی وسیع چیز کو سمیٹ دیا. بھائی اللہ کا خزانہ ایسے تھوڑی کہ سب کو دینے کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوگا. اس کے بعد جب یہ جانے لگا تو چلتے چلتے اس کا پیشاب آ گیا, تو وہی مسجد کے پیشن کونے میں اس نے پیشاب شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیا کر رہا, حضور نے فرما رہے ہیں حکومت سے. اس نے پیشاب کر لیا, پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے یہاں سے مٹی کھرچ کر باہر پھینک اور اس جگہ تھوڑا سا پانی ڈال. صحابہ نے ایسا کر دیا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہے. اس واقعے سے یہ مسئلہ متعلق ہو گیا فقہا کے یہاں کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں زمین کے پاک ہونے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 دھونا, نمبر 1 اس کا سوکھ جانا, اور نمبر 3 وہاں سے ناپاکی کا کسی طریقے سے ظاہر ہونا. جیسے یہاں مٹی اٹھا کر کے پھینک دی, وہ تو مٹی جو نجس ہوئی تھی وہ مٹی پھینک دی تو نجاست بھی ہٹ گئی, نماز سے پاک ہو. ہمارے یہاں ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اگر پایا جائے تو زمین پاک ہو. ناپاکی گری تھی, زمین سوکھ گئی, پاک ہو گئی. ناپاکی گری تھی, آپ نے پانی سے دھو دیا, پاک ہو گئی. ناپاکی گری تھی, وہاں سے خرش کر ناپاکی اٹھا کر پھینک دیا گیا, ازالہ ہو گیا, پاک ہو نہیں سکی. لیکن بعض فقہا یہ فرماتے کہ نہیں, جیسے ہر چیز کے لیے ناپاکی لگ جانے کے بعد اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے, زمین بھی اس وقت پاک ہوگی جب اس کو دھویا جائے. اور استدلال کرتے ہیں اسی روایت سے کہ دیکھو اس روایت میں یہ ہے کہ پیشاب گرا, مسجد ناپاک ہو گئی, تو پیغمبر علیہ السلام نے پانی ڈلوایا, تو پانی ڈلوایا تو دھویا. اب جب حضور نے مسجد کو دھلوایا تو معلوم ہو گیا کہ زمین کو پاک کرنے کا طریقہ اس کو دھونا. لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو پانی ڈلوایا ہے وہ غسل کے لیے نہیں بلکہ ازالہ بدبو کے لیے. پیشاب تو وہ مٹی کے ساتھ کھرچ دیا, ختم ہوا, نجاست کا ازالہ ہو گیا, پاک ہو گیا. لیکن جہاں جہاں تک پیشاب پہنچتا ہے بدبو اس سے آگے تک پہنچ جاتی ہے. وہاں پیشاب ہو تو بدبو یہاں تک آئے گی نا, پیشاب کی بدبو آئے گی. تو پیشاب تو ہٹ گیا مٹی کے ذریعے, اب وہاں پانی ڈالا تاکہ جب وہ پانی زمین کے اندر سرایت کرے گا, گھسے گا, تو وہ بدبو بھی اس پانی کے ساتھ نیچے چلی جائے گی, مسجد میں بدبو باقی نہیں رہے گی. تو یہ پانی ڈالنا ازالے نجاست کے لیے نہیں تھا بلکہ ازالے بدبو کے لیے تھا, ازالے تقذر کے لیے تھا. آج سمجھ میں آ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو خود روکا اور نہ صحابہ کرام کو روکنے دیا. حالانکہ مسجد میں پیشاب کرنا ایک غلط کام ہے اور غلط کام کو روکنا چاہیے. پھر حضور نے کیوں نہیں روکا؟ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کو روکتے تو ایسی صورت بن جاتی کہ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جاتی. بارش آ رہی تھی, بھیگ جاؤں گا, تو جہاں پرنالا تھا وہاں نیچے کھڑا ہو گیا. بارش میں زیادہ بھیگتا, پرنالے میں زیادہ بھیگے گا, پرنالے میں زیادہ بھیگے گا نا, دخل کے خلاف ہوئی نا بات وہاں سے یہاں. اب یہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو ایک ہی جگہ تو پیشاب گر رہا, اتنی سی جگہ پیشاب گرا, اس کو پاک کرنا آسان ہے. اب جب اسے گئے کیا کرنا, کیا کرا, ہٹو, تو ہٹو ہٹو میں یہ یہاں سے بیچارہ بھاگتا ہے کر کے, تو کیا ہوتا, بھگتے بھگتے پیشاب نکلتا تو یہاں سے لے کے وہاں تک پوری مسجد گندی ہو جاتی. اتنی سی جگہ ناپاک ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا پوری ناپاک ہو یہ زیادہ بہتر ہے؟ پوری بات ناپاک ہو جاتی ہے, اس کی ٹانگیں بھی ناپاک. جب یہ بھگتا پیشاب کرتے کرتے تو ادھر بھی ٹانگوں اور ہاتھوں اور پنڈلیوں پر پیشاب آتا نہیں آتا. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کرنے. اور دوسری تعبیر اس کی جو حدیث کے اندر بھی مذکور ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنا شروع کرے اور پھر زبردستی بیچ میں اس پیشاب کو روکے تو کبھی کبھی اس سے پیشاب کا بد لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مسجد کو تو دھو کے پاک کر لیں گے لیکن بند ہو کر کے اس کو تکلیف ہوگی, اس کی مقامات کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کو بند نہ لگ جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کرنے کے سے. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصب عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دعوه, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, یعنی پیشاب کرنے دو, روکو مت اس کو. یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا فصبہ علیہ, اور اس پیشاب کی جگہ پر وہ پانی بہا دیا. باب صب الماء على البول في المسجد. مسجد میں پیشاب پر پانی بہانے کا بیان. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام إعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. مسجد میں کھڑا ہوا اور مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگا, لوگوں نے اس کو روکنا چاہا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا دعوه, اس کو چھوڑ دو. وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء, اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دے گا. دیکھو راوی کو یہاں شک ہے کہ آپ نے سجل کہا تھا یا ضرور کہا تھا, معنی دونوں کے لیے ڈول. فإنما بعثتم ميسرين, تم لوگوں کو بھیجا گیا ہے آسانیاں فراہم کرنے والا بنا کر.
اور تم کو تنگیاں پیدا کرنے والا بنا کر نہیں وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجروه الناس فنهاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. اگر کوئی وضو کر رہا ہے پھر شک کے بنا پر دوبارہ وضو کرے تو انہیں یہ حدیث پیش کریں. بھئی حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہی تو ثابت ہوگی اس سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو پر وضو فرماتے تھے حصول قرب کے لیے, نیکی حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں جو شک کی بنیاد پہ بار بار دہرا رہا, حضور کو تو معلوم تھا کہ وضو ہے, اب دوسرا کروں تاکہ ثواب ملے. اور یہ جو وضو میں 36 مرتبہ ہاتھ دھو رہا, 35 مرتبہ پاؤں دھو رہا, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا دھلا ہی نہیں ہے ابھی. تو یہ وضو پر وضو نہیں ہے. وضو پر وضو ہوا ہے کہ وضو تو پہلے ہو چکا کچھ دیر پہلے, اب دوبارہ. یہاں تو اس کا وضو ہوا ہی نہیں ابھی, وضو پر وضو کہاں ہے. اسراف بھی نہیں کہیں گے اس کو, بیماری کہیں گے. اسراف میں قصد ضروری ہے. جہاں اس کا قصد نہیں ہے پانی زائد بہانا, یہ بیماری ہے اس کی. اور اس کا علاج یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی صورتحال خدا نخواستہ کسی کو ہونے لگے تو وہ نفس سے یوں کہے بغیر وضو پڑھوں گا, بتا کیا کرنا ہے. نہیں ہوا نا وضو, آج بغیر وضو پڑھنا ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ اسی میں لگا ہاں شاید نہ ہوا ہو تو شام تک بھی نہیں ہو, کسی کام کا رہے گا نہیں. تو وسوسوں کو اور شیطانی تسویلات کو قطع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رد کرو, ریجیکٹ کرو. شیطان کو بھگاؤ. وہی تو آلنا وسوسے کہ ٹھیک ہے تجھے کیا لینا, بھائی میرا وضو نہیں ہوا تو میری نماز تو خراب ہوگی, تو کون ہے, میں تو خراب کروں گا جا کے اپنی نماز. اب وہ ذلیل و خوار ہو کے شیطان بھگ جائے گا, آپ وسوسے سے بچ جائیں گے. ورنہ شام تک اسی میں لگائے رکھے گا. جی. نماز میں چھوٹا بچہ بیچ میں کھڑا ہو جائے صف کے, تو جب نماز کھڑی ہو رہی ہے, جماعت شروع ہونے والی ہے, تو جو بچے ہیں ان کو پیچھے کرو, بالقصد ہٹاؤ وہاں سے, بیچ میں مت کھڑے ہو, ان کو ہٹاؤ باقاعدہ. لیکن جو بچہ اب مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے 2 صفیں, تیسری صف خالی, اب یہ بیچارہ بچہ کھڑا ہو گیا کر کے 1 یا 2 یا 3. اب جناب آتے کہوگے جب کہاں کھڑا ہو گئی تو بچہ نماز خراب کرے گا, اب اسے گھسیٹ کے پیچھے لے جاؤ, یہ ظلم ہے. اگلی صف میں پڑھنا تو پہلے آتا. نماز شروع ہوتے وقت جو بچے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے ہیں اب ان کو ہٹانا درست نہیں. ہاں نماز شروع ہونے سے پہلے اگر وہ بڑوں کی صف میں ہے تو ان کو وہاں سے نکال دینا چاہیے. اور جیسے عید یا جمعہ وغیرہ کے موقع پہ تو بہت بھیڑ رہتی ہے, چھوٹے بچے ساتھ جاتے ہیں, تو سائیڈ میں کریں یا پیچھے انہیں؟ پیچھے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاؤ ہی نہیں. لائے ہو تو پیچھے کھڑے کرو, اگر رونے کا اندیشہ تو لائے گھر چھوڑنا ہو. اسے جمعہ ہو یا عید ہو, ہر صورت کے اندر حکم نہیں, کوئی حرج نہیں. معذور آدمی کو جہاں جگہ ملے, وہ جو کہتے ہیں نا بھائی بیٹھ کے پڑھوں گا سائڈ میں کر دو, غلط بات ہے. جہاں صف میں جگہ اس کو مل رہی ہے بیچ صف میں, وہیں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے. صف کے بیچ میں سے ہٹانا یا ہٹنا, نہ ہٹانے کی ضرورت ہے نہ اس کو ہٹنے کی ضرورت ہے. چیئر بھی اگر کوئی آدمی حقیقت میں ایسے عذر کے اندر مبتلا ہے جس میں چیئر پر نماز پڑھنے کی شرعاً اجازت ہو, اس کو بھی کنارے کرنا ضروری نہیں ہے. اس سب میں کھڑا ہو سکتا ہے کرسی بچھا کر کے, لیکن اس وقت جو کرسیوں پہ نماز ہو رہی ہے یہ ضرورت نہیں ہے, فیشن ہو گیا ہے. سارے کام کرنا, نماز بٹھاؤ گے. 90% جو آج کل کرسی پہ نماز پڑھ رہے ان کی نماز نہیں ہے.
قبرستان میں یہ اول آخر پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ مشکات پڑھی پچھلے سال کتاب الجنائز کے اندر بیہقی کے حوالے سے روایت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دفن کر دو تو سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھا. حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ بھی پڑھو، جو سب سے کہتے ہیں. اعلان ویلان نہیں کرنا چاہیے. جی وہ اعلان کرتے ہیں. پڑھو، کوئی پڑھ رہا اچھی بات ہے، بغیر پڑھے جا رہا جانے دو. اس لیے کہ فرض کی اور واجبات کی دعوت دی جاتی ہے، مستحبات کی اعلان دعوت نہیں دی جاتی. یہ امر مستحب ہے، کوئی کر رہا تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے پر رک کے جائیے ہو، فاتحہ پڑھ کے جائیے ہو، یہ بھی جہالت ہے. اور جو اس کو منع کرتا ہے اس سے بڑا جاہل ہے. حدیث سے ساتھ پڑھنا تو پڑھو. اور جس حضرت عرب کے ملک میں پانی کی تو قلت تھی، نبی علیہ السلام دوسرا وضو فرما لیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کا وضو دیر تک رہا کرتا تھا. تو اس پر اگر کوئی اشکال کرے کہ بھائی قلت کا نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا تو اسے کیا جواب دیں؟ قلت کا نبی علیہ السلام کو علم تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قلت کے باوجود کثرت استعمال اگر ایک آدھ آدمی کرے تو نب جائے گا. سارے کریں. بھائی ہمارے گھر میں 4 کلو دودھ آ رہا، جی چائے بنے گی، اس میں سب چائے پی لیں گے، مہمانوں کو چائے بن جائے گی. اب ایک آدھ آدمی کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ رات کو بھی ایک پیالہ دودھ پی کے سو گئے، تو ایک آدمی تو چلے گی یہ بات. سارے گھر والے 10 لوگ ہیں فیملی کے اندر جو ہے، اور وہ 10 کے 10 رات کو بھی دودھ پیوے تو وہ تو 10 پیالے رات کو ہی ختم ہو جائے گا، صبح کو چائے بننے کی. قلت کی صورت میں ایک آدھ آدمی استعمال کرے تو اس سے پریشانی نہیں ہوتی، سب کریں تو پریشانی ہوتی ہے. اس لیے آپ اکیلے ایسا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے. تو اکا دکا کے ایسا کرنے سے پریشانی پیدا نہیں ہوتی ہے. اور 100 کے 100% صحابہ کرام ایسا کرنے لگتے اب مشکل ہے. فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مان لیجیے بس فرض پڑھنے کا ٹائم ہے تو سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں. سنتیں بعد میں پڑھیں یا نہیں پڑھیں اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ تو فرض کے لواحق ہے، فرض پورے ہوئے تو اب کیا پڑھیں گے، تو فرضوں کے ساتھ جڑی ہوئی سنتیں فرضوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب فرض ہو گئے تو ہم کس سے ملا کے پڑھو گے؟ سنت مستقل نماز نہیں، فرض کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں تو بعد میں کیسے پڑھیں گے؟ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ سنتیں چونکہ بہت اہم ہیں لہذا بعد میں ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس دن کے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وقت مکروہ آنے سے پہلے اگر پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھ لیجیے، اور اگر اس وقت نہیں ہے، وہ وقت بھی نکل گیا، اب نہیں پڑھیں گے. اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں ساتھ سنت. جی اگر نماز کسی کی قضا ہو گئی تو وہ بھی آج ہی ہے، نماز قضا ہو گئی، اب وہ اشراق کے بعد پڑھ رہا ہے، پڑھ لے. اب آدمی نے نماز آج چھوڑی، غفلت کا شکار ہے، پرسوں کو کر رہا قضا، کل کو کر رہا قضا. آج جیسا آج نماز پڑھ رہا تو اس کے ساتھ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں. کر لے بہتر ہے. دونوں باتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جی صرف فرض پر پڑھ لے یہ بھی درست ہے، اور سنتیں ملا لے یہ بھی درست ہے. ہاں امام اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، مختلف کھڑے ہو کر نماز پڑھے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز مسجد نبوی میں پڑھائی ہے وہ بیٹھ کر پڑھائی ہے، اور تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ کا اتباع و اقتداء کیا. معذور امام بیٹھ کے نماز پڑھائے، جو غیر معذور مقتدی کو کھڑے ہو کے اس کی اور وہ پڑھانے والے یا نہ ہو اس سے مرتبہ پڑھتا جائے، اور وہ پڑھانے والے تب بھی درست سے نہ ہو